وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اور ایک بڑی بہترین علامت اللہ کے رسول نے بیان جس سے اللہ دجال کو پہچانا جا سکتا ہے، بڑی واضح علامت ہے، وہ یہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا، مسلم شریف وغیرہ کے اندر ہے، تم میں کا کوئی بھی شخص اپنے رب کو اس وقت تک دیکھ نہیں سکتا اب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ زندگی میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے، وہ چاہے کتنا بڑا پیر ہو، چاہے جتنی لمبی اس کی داڑھی ہو، چاہے جتنی بڑی اس کی توند ہو، چاہے جتنا لمبا کرتا پہنتا ہو، وہ اگر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے زندگی کی حالت میں جاگتے ہوئے، تو انسان کیا ہے؟ جھوٹا ہے، مکار ہے، دجال ہے، فریب کار ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث بخاری شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی شب اللہ تعالیٰ کو تو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ سکتے تو عام آدمی کیسے دیکھ سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو؟ تو آپ نے فرمایا تم میں کا کوئی شخص اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ مر نہ جائے۔ اس کا مطلب دجال کو تو دیکھ رہا ہے سامنے، یقین مان لے کہ دجال ہے، اس کا رب نہیں ہے۔ ایک اور چیز اب آپ لوگ سوچے ہوں گے، یہ تو معمولی سی چیز ہے، دجال کو ہم آسانی سے پہچان لیں گے، لیکن بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کے قدم ڈگمگا جائیں گے، وہاں پر ایسی ایسی چیزیں وہ ظاہر کرے گا۔ وہ بات وقت ختم ہو گیا، مولوی صاحب نے جھنڈا دے دیا ہے، ہری جھنڈی کی ختمہ ہو، اس لیے جو ہے وہ تفصیل نہیں رکھتا، صرف معمولی سی اجازت چاہوں گا 10 منٹ کے لیے ان سے بس، تاکہ وہ بڑی اہم چیزیں آپ کے سامنے وہ رکھ دی جائے۔ دیکھیے دجال کہ ایک فتنہ یہ ہوگا کہ بڑی تیزی کے ساتھ ساری دنیا کے اندر سفر کرے گا۔ لوگ جب اس کی تیزی دیکھیں گے، تیز رفتاری دیکھیں گے تو حیرت میں آ جائیں، کہیں گے تو کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا، اس کا مطلب انسان سے پرے ہٹ کر کے کوئی طاقت ہے۔ اسی طریقے سے اس کا فتنہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی کو مارے گا اور دوبارہ زندہ کر دے گا، ایک آدمی کو ایک تلوار سے 2 ٹکڑے کرے گا اور دونوں حصے کو اتنی دور پھینک دے گا جتنی دور تیر جایا کرتا ہے۔ کتنی دور تیر جاتا ہے؟ بہت دور جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اشارہ کرے گا، وہ اس کے دونوں حصے آ کر کے مٹ جائیں گے اور ہنستا ہوا نوجوان سا انسان آ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اسی کو مارا اور زندہ کر دیا ہے دوبارہ۔ ذرا سوچیں، اگر صحیح ایمان نہیں ہے تو کتنے لوگ لڑکھڑا جائیں گے کہ رے یہ تو یقیناً رب ہمارا ہے، ہمارا خدا یقیناً ہے، اس لیے کہ دیکھو مار کر کے زندہ کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف میں اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اس کا گزر کسی بدو کے پاس سے، بدو جانتے ہیں نا، کسی دیہاتی اللہ کے پاس سے ہوگا، بدو کے پاس سے، اور کہے گا کہ اگر تیرے ماں باپ کو میں زندہ کر دوں، تیرے ماں باپ کو میں زندہ کر دوں اور وہ کہہ دے کہ میں تیرا خدا ہوں، تو مجھے مانے کہ نہیں مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں مان لوں گا۔ چنانچہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اے بچے ان کو مان لے، یہ تیرے رب ہیں، یہ تیرے خدا ہیں۔ بھلا بتائیے دھوکے میں لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اگر صحیح ایمان نہیں ہے، صحیح علم نہیں ہے، صحیح معلومات، لوگ دھوکے میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر کے اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ کسی شہر پر سے اس کا گزر ہوگا، اس شہر کے لوگ اس کی بات، اس کو رب نہ مان لیں گے، اور اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ اس سے 3 سال پہلے سخت بھوک مری ہوگی، علم گھٹ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ علم نہیں ہوگا اور لوگ بھوک کے شکار ہوں گے، چاہے منافقت میں مال کے لیے اس کے ساتھ ہو لیں یا جس کے ساتھ ہو لیں، اس گاؤں پر سے اس کا گزر ہوگا، تو اس گاؤں کے لوگ جب اس کی بات مان لیں گے، اتباع کر لیں گے، تو آسمان کو حکم دے گا اور بارش ہونے لگے گی، اور دن رات میں آسمان سے سبزے اگائیں گے۔ صبح کو ان کے جانور جو ابھی تک بالکل لڑکھڑا رہے تھے، مرنے کی حالت میں تھے، جب شام کو گھر واپس آئیں گے تو ان کے جسم موٹا ہو گیا رہے گا، ان کا پیٹ بھرا رہے گا اور ان کے تھنوں کے اندر دودھ آ جائے گا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بیان کر رہا ہوں میں، اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں ہیں۔ آپ پر ایمان لانے کا ایک یہ ہے کہ ان پر بات پر بھی ایمان لائی جائے، ان باتوں پر ایمان لایا جائے، اور دوسرے گاؤں سے اس کا گزر ہوگا، وہ لوگ اس کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو وہ کیا کہے گا؟ حکم دے دے گا کہ سارے کے سارے لوگ صبح سے شام تک بالکل کنگال فقیر حال، سارے کے سارا ان کا مال خط، اولاد ان کی مر جائے گی، ان کے جانور مر جائیں گے۔ یہ بھی اس کا ایک فتنہ ہوگا کہ لوگ دھوکے میں آ جائیں گے۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ میدان سے جا رہا ہے،
کسی صحرا کے اندر پہنچا اور زمین سے کہے گا اے زمین تیرے اندر کیا خزانہ ہے باہر نکال دے. سارا کا سارا زمین کے اندر جو خزانہ مدفون ہوگا وہ ایسا باہر نکلے گا اور نکل کر کے اس کے پیچھے ایسا چلنا شروع ہو جائے گا جس طریقے سے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے کرتی. یہ اس بدبخت کا فتنہ ہوگا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے من سمع عن الدجال فلینأ عنہ، جو شخص دجال کے بارے میں سن لے کہ اس کا خروج ہوا ہے تو اس سے دور ہی بھاگے، اس کے قریب نہ جائے. کہا کہ ایک شخص اس کے پاس جائے گا بڑے جذبے کے اندر، میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے وہ، لیکن وہ ایسے ایسے حالات دکھلائے گا، ایسے ایسے کرشمے دکھلائے گا کہ شبہ کے اندر پڑ جائے گا اور اس کا پیروکار بن جائے گا. تو کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہاں ہم دجال سے ہم اس طریقے سے بچ سکتے ہیں. آخری بات یہ دیکھیں کہ دجال کو قتل کون کرے گا اور کب قتل ہوگا. وہ دجال ساری دنیا کا سیر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے گا. مدینہ منورہ کے جس راستے پر بھی داخل ہونا چاہے گا فرشتے تلوار لے کر کے اس کا مقابلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی مومنوں کے سامنے بسا اوقات اسے رسوا کرے گا تاکہ مومن جان لے کہ یہ رب نہیں ہے. اس لیے کہ رب جو ہوتا ہے وہ جابر ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا، وہ قاہر ہوتا ہے، مقہور نہیں ہوا کرتا ہے کہ نہیں؟ اس کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے. لیکن دجال کے سامنے جب بات چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں اس کا مطلب کہ وہ رب نہیں ہے. مدینہ منورہ داخل ہونا چاہے گا، مکہ مکرمہ، لیکن داخل نہیں ہو پائے گا. احد پہاڑ پر کھڑا ہو کرے گا، کہے گا اے دیکھ لوگو، وہ دیکھو سفید محل جو دکھائی دے رہا ہے وہ احمد کا محل ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی مسجد نبوی کی طرف اشارہ کرے گا، مسجد نبوی کی طرف اشارہ کرے گا. اور اسی وقت مدینہ منورہ کے اندر سخت 3 جھٹکے زلزلے کے آئیں گے، زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے. تو جتنے منافق مرد اور منافق عورتیں مدینہ منورہ میں ہوں گی سارے کے سارے نکل کر آ کے دجال سے مل جائیں گے، آ کے دجال سے مل جائیں گے. اور زیادہ نکلنے والے کون ہوں گے؟ عورتیں ہی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ مسند احمد کے اندر اکبر و اکثر تبعت الدجال الیہود والنساء، دجال کی زیادہ تابعداری کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ یہودی ہوں گے یا عورتیں ہوں گی. اور آج کے مزارات بھی عورتوں ہی سے بھرے رہا کرتے ہیں. مرد کم جاتے ہیں لیکن عورتیں، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اس لیے ایک توہم پرستی ان کے اندر زیادہ ہوا کرتی ہے، علم ان کے اندر کم ہوا کرتا ہے. حدیث شریف میں آیا سنن ابن ماجہ کے اندر، بلکہ مسلم شریف میں بھی ہے کہ آدمی اپنے گھر جا کر کے اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی پھوپھی کو، اپنی بیٹی کو رسیوں میں باندھے گا کہ کہیں یہ عورت بھی نکل کر کے دجال کے ساتھ جا کر کے نہ مل جائے، دجال کے ساتھ جا کر کے نہ مل جائے. یہی صورتحال ہوگی. وہ بدبخت باہر کھڑا ہوگا کہ اتنے میں ایک مرد مجاہد نکلے گا مدینہ منورہ سے. لوگ کہیں کہاں جا رہا ہے؟ کہا اس کے پاس جا رہا ہوں جو ربوبیت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. جیسے ہی مدینہ منورہ سے باہر آئے گا دجال کے ساتھی اسے پکڑ لیں گے اور کہیں گے تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا اسی جھوٹے سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لوگ چاہیں گے اسے قتل کر دیں دجال کے ساتھی، لیکن پھر بعد میں کہیں گے ارے قتل نہ کرو، کیا تمہارے رب نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے پاس لانے سے پہلے کسی کو قتل نہ کرنا؟ میرے پاس لانے سے پہلے کسی کو قتل نہ کرنا. اسے پکڑ کر کے دجال کے پاس لے آئیں گے. دجال کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو وہ کہے گا، دجال اس سے کہے گا تو مجھے اپنا رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ کہتا ہے تجھے کیسے اپنا رب مانوں گا؟ تو وہی کانا دجال ہے جس کی خبر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اس مرد مومن کو لٹا دے گا زمین پر اور اس کی پٹائی کروانا شروع کرے گا یہاں تک کہ اس کا پیٹ اور اس کی پیٹھ ایک ہو جائے گی. پھر وہ اٹھائے گا اور کہے گا کہ تو مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ کہا اب تو مجھے اور یقین ہو رہا ہے تیرے دجال ہونے. اسی وقت اسے ذبح کرے گا اور ذبح کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا اسے ذبح کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو مجھے اپنا رب مانو گے؟ کہیں گے صاحب ہم تو پہلے ہی مان چکے، اب تو اور مان لیں گے آپ کو اپنا رب. اسے ذبح کر کے دوبارہ زندہ کر دیں تو چنانچہ ذبح کر کے زندہ کرے گا. پھر وہ کہے گا کہ اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا جتنا یقین ہے اتنا یقین کبھی بھی نہیں تھا.